السلام علیکم، خبر 10 کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راؤ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں ناظرین پاکستان کی سیاسی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، کوئی ایسی خاطر خواہ تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کا غصہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے شانگلہ میں گئے، وہاں بھی کچھ ایسے واقعات دیکھنے کو ملے، اور اس کے علاوہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ بھی ہے، وہ بھی جاری ہے۔ مہنگائی عروج پر ہے، یعنی کہ کوئی بھی وہ کام نہیں کر سکی اہل حکومت جو اس نے نا اہل کہا تھا خان کو کہ خان کو حکومت کرنی نہیں آتی، یہ چلی جائے گی تو ملک میں ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، مہنگائی کم کر دیں گے۔ لیکن ابھی تک نہ ڈالر کا ریٹ نیچے آیا ہے اور نہ ہی مہنگائی کم ہوئی ہے۔ تو آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی راجہ ناصر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ سر مجھے تو کوئی تبدیلی نہیں لگ رہی آج سیاست میں، آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئی ہے آج؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائدہ، آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کو میں اپنا تبصرہ یا تجزیہ کرنے کی بجائے یا ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے واقعی ایک ادھر ادھر کی بات کرتا ہوں۔ اوکے، میرے ایک دوست ویسے عورتیں کرتی ہیں ادھر ادھر کی بات، آج میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی عورتوں کے نقشے قدم پہ ہلکا کروں۔ میرے ایک دوست تھے، بڑے دوست مطلب ہے کہنا شاید ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی بزرگ کہہ لیں، بڑے کہہ لیں، لیکن بڑے باخبر ایک اچھے عہدے پہ رہے ہیں، اب ریٹائرڈ ہیں، اور ان کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ وہ باتوں باتوں میں بہت بڑی خبر دے جاتے ہیں۔ تو آج میں ان کے پاس چلا گیا، لیکن ان کے جانے دوسرے لفظوں میں آپ کا سورس کہہ سکتے ہیں راجہ ناصر صاحب؟ سورس کہہ سکتی ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں قدرتی بات ہے ایک ایسے اور شخص کے پاس بھی چلا گیا کہ اس کا بھی میں نے کہا کہ ان سے بھی بات مان لیں، ان کی بھی سن لیں۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں نے جو جو باتیں کی میں وہ اپنے ناظرین کے لیے ان کے گوش گزار کر دوں۔ اور جو پہلے صاحب ایک کافی عرصہ سے غائب تھے اور میں بڑا مس کر رہا تھا، کیونکہ بڑی اچھی اچھی یہ خبریں دے دیا کرتے تھے، بڑی اچھی انفارمیشن دیا کرتے تھے۔ تو آج ان سے بات ہو گئی، اور جب ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے تھوڑی دیر کوئی شربت پینے کے بعد میں نے کہا سر کیا سمجھتے ہیں آپ، عمران خان کیا واقعی بہت زیادہ اس وقت پاور میں آ گیا ہے اور اس نے سارا کچھ کر دینا ہے اور بڑا مشکل حالات آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے مخصوص سٹائل میں ایک کھنگورا مارا اور ایک ہلکی پھلکی گالی بھی دے ڈالی۔ اچھا، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا یار، کیا کرنا ہے اس نے کیا کرنا ہے، گرفتار ہو جائے گا، 20 کے بعد گرفتار ہو جائے گا، 20 سے پہلے بھی گرفتار ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، یعنی 20 سے پہلے بھی گرفتار ہو سکتا ہے اور 20 کے بعد بھی گرفتار ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ گرفتار ہو جائے گا اور اس کو اندر بند کر دیں گے، تھوڑے لوگوں پہ لاٹھی چارج کریں گے، ان کو مارے موریں گے اور وہ کہیں دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ میں کہا سر نہیں، یہ آپ بہت پرانی بات کر رہے ہیں، اب ایسا شاید نہیں ہے، ناممکن، اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تک یہ شیطانی چرخہ ہر انسان کے پاس ہے نا، یہ بیٹھنے نہیں دے گا، اور اس پہ کہا ہوا لکھا ہوا ایک فکرہ نا اس بندے کے اندر ہرتاش پیدا کر دے۔ تو انہوں نے ہلکی سی مجھے بھی سنا دی اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ بکواس کرتے ہو، تم جرنلسٹ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ اب ایسی صورتحال نہیں ہے، اور جو ریاست ہوتی ہے اس کے پاس بہت زیادہ وہ اختیارات ہوتے ہیں، اور اس کے وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اور یہ جو عمران خان صاحب یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ خود نہ ان کے حق میں ہے، نہ پاکستان کے حق میں ہے، نہ ان کے چاہنے والوں کے حق میں ہے۔ اور تم بالکل تمہاری جو بات ہے جو تم دعوے کر رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا، اور ان کو بند کر دیں گے اور 2-3 رگڑے دیں گے اور تم دیکھنا سارے عقل ٹھکانے ہو جائے گی۔ بہرحال میں نے ان سے اتفاق نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور ان سے تھوڑا سا بحث و مباحثہ کیا، کو اپنے میں نے وہ دیے، لیکن وہ اس بات پہ اڑے ہوئے تھے۔ لیکن انہوں نے ایک بات ضرور کہی جو میرے دلائل کے بعد، وہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے وہ بات کیا کہی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جب دوسرے صاحب کے پاس گیا تو میں نے انہیں کہا کہ سر بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں، لیکن لوگوں کو خیال ہوگا کچھ نہیں سر، الیکشن کا تو یہ سال ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں سر؟ انہیں کہا یار مینو دفاع کر، تو دس، وہ بھی اچھے عہدے کے ریٹائرڈ بندے ہیں۔ انہوں نے کہا تو دس۔ میں نے کہا سر میرے خیال میں تو عوام اس وقت پوری طرح عمران خان کے ساتھ چل رہی ہے، بالکل ایک پیج پہ ہے۔ عمران خان جس طرف ان کو لے کے جائے گا، ادھر دیکھے گا عوام ادھر دیکھنا شروع ہو جائے گی، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھنا شروع ہو جائے گی۔ اور اور میں نے ان کو بھی یہ کہا، میں نے کہا سر آپ نے کل میاں والی کا جلسہ دیکھا، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور جہاں پہ عورتیں کبھی باہر بھی نہیں نکلتی، اور لوگ وہاں پہ نکلتے ہیں لیکن اتنے لوگ کبھی بھی نہیں نکلے۔ تو انہوں نے کہا اور تمہارے خیال میں نے کہا سر اور یہ بات ہے کہ عمران خان اب یہ 20 تک سارے جلسے کر لے گا تو ایک بہت مومنٹم بن جائے گا، اور یہ سارے جلسوں کے لوگ اگر ملا کے ان میں سے آدھے بھی ادھر آ گئے تو بہت وہ مجمع لگے گا، اور وہ جب آ جائیں گے تو چارج ہوں گے، تو پھر میں نے کہا کہ شاید وہ عمران خان کے
کنٹرول میں بھی نہ رہے. میرا تو یہ خیال ہے. اور وہ کئی منہ ان کا چل پڑا تو وہ چل پڑیں گے, اور بیچ میں ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ایک ایسا نعرہ لگا دیتے ہیں, ایک ایسا متر کرتے ہیں. اور عموماً ایسے جب 10-12 بندے بھی اکٹھے ہوں تو ایک بندہ آگے بڑھ کے کسی کو تھپڑ مارے, پتھر مارے, تو سارے مارنا شروع ہو جاتے ہیں. تو تم نے کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ ساری چیزیں کافی ہیں. میں نے کہا ہاں جی یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں, اور جب لوگ نکلیں گے تو وہ تو پھر بڑا پریشر ہوگا. انہوں نے کہا یہ نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. عوام کا تو پریشر ہے ہی, میں بھی اس بات کو مانتا ہوں. ان کا 2 ایلیمنٹ جو ہے, شاید یہ جو عوام ہے یہ کسی اس پہ تھک کے نا بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ نہیں, ایک کافی تعداد میں لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں جو اس کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ڈالتے رہیں گے جس کو ختم کرانا اب یا روکنا ناممکن ہے. اور وہ ایسی خوفناک بات کریں گے کہ جس کی وجہ سے ان کے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, روکنا مشکل ہو جائے گا, اور لوگوں کو وہ متحرک کر دیں گے. اور اگر عمران خان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تو اس کا بہت بڑا ریئیکشن آئے گا. اور خدا نخواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو اس کا بھی ریئیکشن آئے گا, کیونکہ اب وہ پہلے والے حالات نہیں رہے. اب لوگوں کے پاس ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں, میں زیادہ بول سکتا ہوں, میں نے. اور جس طریقے سے عمران خان نے ان کو ایک لائن اور لینتھ پہ بالنگ کرا کے ان کو ایسا پکا کر دیا. انہوں نے ایک اور بڑے مزے کی بات کی جی. انہوں نے کہا کہ کبھی تم نے عزیز میاں قوال کی قوالی سنی ہے؟ میں کہا جی بہت دفعہ سنی ہے. ان کا وہ ایک فقرہ آپ کو پتا ہے خود 10-12 مرتبہ کہتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جب 10-12 مرتبہ کہہ لیتا ہے تو پیچھے والے پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں. 10-12 مرتبہ وہ کہتے ہیں تو وہ عوام کے بالکل ذہنوں میں رچ بس جاتا ہے. تو عزیز میاں قوال والی حرکت کی ہے عمران خان نے بھی. اس نے بھی ایک چیز کو اس طریقے سے عوام کے ذہنوں میں اس طریقے سے رچا بسا دیا ہے کہ اب وہ چاہے بھی تو نکال نہیں سکتے. اس کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, اور جو یوتھ ہے وہ اس بات پہ ڈٹ گئی ہے, یقین کر چکی ہے کہ ہم نے اپنے اس ملک کے حالات بھی بدلنے ہیں, اور غلامی کی زندگی بھی ہم نے حاصل کرنی ہے, اور یہ زنجیریں توڑنی ہیں. اب ان کو کہتے ہیں ہم یہ پہلے آج سے تھوڑا سا یہ تھا کہ اب بھی ہے شاید کہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, امریکہ کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب لوگوں میں خودداری اور غیرت بہت زیادہ آ گئی ہے جس کا عمران خان کو بہت زیادہ عمل دخل جاتا ہے. کہتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات میں تمہیں بتاؤں. انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ایک خاص ادارے کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ان کا بھی بڑا پریشر ہے. اور وہ صرف کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ریٹائرڈ لوگ ہیں, وہ سارا دن شام تک کئی ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو حاضر سروس ہوتے ہیں, کوئی ان کا شاگرد ہوتا ہے, کوئی ان کا بھائی ہوتا ہے, کوئی ان کا, تو وہ پھر ایک چیز اندر بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. اور اندر بھی شاید ان کا خیال ہے, جو میں کہتا ہوں کہ شاید نہ ہی ہو, میں بات پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن اندر بھی حالات جو ہیں ایسے ہی ہیں. تو اس وجہ سے کسی کو بہت سخت فیصلہ کرنے یا بہت سخت قدم اٹھانے کا وہ موقع نہ مل سکے, اور اگر وہ اٹھائے گا تو اس کی بہت زیادہ تو سر وہ سسپینس ختم کر دینا آخر میں کیا بات تو تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ جن سے آپ نے پہلے ملاقات کی تھی, انہوں نے ملاقات کی تھی, انہوں نے کہا کہ یار ایک بات اور شاید ہو جائے, شاید ہو جائے. تو انہوں نے بتایا کہ فلاں بندہ فلاں کو چاہتا ہے کہ فلاں بن جائے, فلاں بندہ فلاں کو چاہتا ہے فلاں بن جائے, لیکن جو فلاں بندہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اگر حالات اس کے کنٹرول میں نہ رہے اور اگر حالات ایسے ہو گئے وہ خود ہی سنبھال لے, تو وہ اس فلاں بندے کو کسی کے ذریعے بنوا کے اور خود سائیڈ پہ ہو جائے, اور پھر ایک نئی کہانی شروع تبدیل ہو جائے. ایک ان کی یہ بات تھی. بہرحال یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کا خیال کرنا چاہیے. اور عمران خان یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ ہماری ایک مضبوط فوج ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہے. بلکہ میں اس دن ایک انڈین کی بات سن رہا تھا جو ایک آرمی آفیسر آج کل پاکستان میں بہت مشہور ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو وہ انڈین کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی فوج نہیں ہے, یہ فوج نہیں ہے, یہ ایک گلو ہے, یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک بائنڈنگ فورس ہے جس نے سارے پاکستان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, یکجا رکھا ہوا ہے, اس کو متحد رکھا ہے, اتفاق رکھا ہے. اگر یہ فوج کہیں سے مائنس ہو گئی یا اس کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچا تو پھر یکجا رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس فوج کی بھی حفاظت کرے, ہمارے اس پاکستان کی بھی حفاظت کرے, ہمارے ایک ایک بچے ایک ایک لوگوں کی, چاہے ان کا نقطہ نظر کچھ بھی ہے, اس سب کی حفاظت کرے
کیونکہ اگر کسی بھی جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو تو پورا جسم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک ڈکیتی بھی ہوتی ہے اور اس میں کچھ ہلاکتیں ہو جاتی ہیں یا کچھ بے گناہ لوگ مار جاتے ہیں تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایسی تکلیف ہوتی ہے. گو کہ ہم اپنے کام کاج کی وجہ سے ادھر ادھر بزی رہتے ہیں اور اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے, لیکن ہمارے اندر وہ ایک زخم سا ضرور ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے آج آپ کو یہ 2 باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی. شکریہ راجہ ناصر صاحب نے آج کوئی اہم گفتگو کی ہم سے, کچھ معاملات سے ہٹ کر, سیاسی معاملات سے ہٹ کر, باقی تو ہمیں پتہ چل رہا ہے ایک بات اور کروں. اچھا, عمران خان اس وقت جلسے کر رہے ہیں نا, جی اچھی بات ہے, اور بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی مریم نواز نے بھی ایک جلسہ کیا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک جلسہ کیا. میرا خیال ہے ان کو جلسے نہیں کرنے چاہیے, میرا غلط خیال بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تو سر وہ بھی سیاسی پاور دکھائیں گے نا. ابھی اس میں دیکھیں نا ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, چاہے عمران خان بھی حکومت میں ہوتا نا تو اس کو بھی اپنے رہ کے اپنے اس حلقۂ اباب میں رہ کے, اور اس اپنے جو ان کی ڈومین ہوتی ہے, ڈومین تو سارا پاکستان ہی ہوتا ہے, وہ فیصلے کریں, وہ لوگوں کو ٹائم دے, لوگوں کے بارے میں اس طرح جلسوں میں جا کے نعرے بازی, فلانا نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, تو وہ میرا خیال ہے اس سے ایک عجیب سا تقابلی جائزے بھی شروع ہو جائیں گے اور لڑائی شاید اور بھی شدت اختیار کر لے. اور جس طریقے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک پھر اسٹیبلشمنٹ میں کچھ باتیں کی تو اس سے بھی کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا حکومت کی طرف سے. اور میں ایک بات تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ رہ گئی 6 مہینے, 8 مہینے, سال, اور اگر 1.5 سال بھی رہی تو سب سے بڑی رفٹ جو ہوگی, سب سے بڑی مخالفت ہوگی, وہ شین اور نون کی ہوگی. یہ آپ بھی شک لکھ لیجئے گا. جی, انہوں نے شین اور نون کی جو ہے یہ پیشگوئی کر دی کہ ان کا سب سے بڑا اختلاف ان کا ہوگا. تو دیکھتے ہیں حکومت کب تک چلتی ہے, کب تک نہیں چلتی, اور کیا ہو سکتا ہے اگر حالات زیادہ خراب ہو گئے. عوام جتنی اشتعال میں ہے, 20 مئی کو اسلام آباد کے حالات خراب ہو گئے تو ہو سکتا ہے ہم ہلکے جو ہیں اس پر الیکشنز کرانے کا سوچیں, اور الیکشنز ہی واحد حال اس ٹائم نظر آ رہے ہیں. اور واقعی الیکشن کرا لینی چاہیے, جو بھی فریش مینڈیٹ ہو اس کو قبول کرنا چاہیے, چاہے جو بھی پارٹی ہے. پھر جو ہے جعلی ووٹ کا اور الیکٹڈ کا رونا نہیں رونا چاہیے جو الیکشن کر رہے ہیں. اگر الیکشن حل ہے تو پھر الیکشن کے نتائج کو بھی ہمیں ماننا ہوگا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.